السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ استنجا کن چیزوں سے درست ہے اور کن چیزوں سے ناجائز یا مکروہ ہے؟ کیا واقعی ہر صاف چیز سے نجاست دور کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی نے عزت والی قابل احترام چیز سے استنجا کر لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا کاغذ، روٹی یا ہڈی سے استنجا کرنا جائز ہے؟ اسی طرح اگر استنجا کرنے کے بعد استنجا کی نالی میں پیشاب کے قطرات پھنسے رہ جائیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ سارے سوالات ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتے ہیں، تو اس لیے آج ہم انہی ساری باتوں کو سمجھیں گے دو ضابطے کی روشنی میں۔ آئیے جانتے ہیں شریعت نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ ضابطہ نمبر 1 کہ ہر پاک چیز جس میں نجاست یعنی ناپاکی صاف کرنے کی صلاحیت ہو اور قیمتی یا محترم نہ ہو، اس سے استنجا بلا کراہت درست ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں سے استنجا یا تو درست نہیں یا مکروہ ہے۔ اس ضابطے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اس ضابطے کی روشنی میں ڈھیلا، ریت، لکڑی، اسی طرح دھجی یعنی پرانا کپڑا، چمڑے وغیرہ سے استنجا کرنا بلا کراہت درست ہے۔ اسی طرح ناپاک چیز مثلا گوبر، لید وغیرہ سے استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ اور پاک چیز جس میں نجاست ناپاکی کو صاف کرنے کی پوری صلاحیت نہ ہو، ایسی ناپاک چیز سے استنجا کرنا مکروہ ہے، جیسے ٹھیکری، شیشہ، کوئلہ اور چکنے پتھر وغیرہ، ان ساری چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جو چیز قیمتی ہو یا شرعاً قابل احترام ہو، عزت والی ہو، اس سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے، جیسے قیمتی کپڑا، روٹی، ہڈی، گھاس، کاغذ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہاں پر جو کاغذ ہے، کاغذ سے مراد کیا ہے؟ کاغذ سے مراد لکھا ہوا کاغذ ہے، خواہ کسی بھی زبان میں لکھا ہوا ہو، اگر لکھا ہوا نہ ہو مگر قابل تحریر ہو یعنی اس پر لکھا جا سکتا ہو تو بھی یہی حکم ہے، کیونکہ وہ علم کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ البتہ ایسا کاغذ جس پر لکھائی نہ ہو سکے اور وہ خاص استنجے کے مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر، تو اس سے استنجا کرنا بلا کراہت درست ہے۔ ضابطہ نمبر 2 کہ اگر پیشاب کی نالی کے اندر پیشاب کے قطرات پھنسے رہ جائیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ضابطہ تو یہ ہے کہ ہر وہ تدبیر جو پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرات کو نکالنے کے لیے کی جائے جس سے ناپاکی پوری طرح زائل ہونے کا اطمینان ہو جائے تو یہ واجب ہے۔ یعنی اس تدبیر کو، یعنی پیشاب کے قطرات نکالنے کی تدبیر کو فقہا کی اصطلاح میں استبرا کہتے ہیں، اور لوگوں کی طبیعت کے اختلاف کے باعث یہ مختلف ہوتی ہے استبرا، جیسے کھانسنا، چند قدم چلنا، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر لپیٹ دینا اور زور دینا، اور لوگوں کو سوتنا، اس طرح کے توسیے کے نیچے ہاتھ رکھ کر فوتوں کو اوپر کی جانب لے جانا اور عضو تناسل کو حرکت دینا، تو ہر کسی کی یہ الگ الگ کیفیت ہو سکتی ہے استبرا کرنے کی۔ غرض دل کا اطمینان مقصود ہے، خواہ کسی طرح سے ہو، اور جب تک اطمینان نہ ہو استبرا واجب ہے، یعنی جب تک دل کے اندر یہ اطمینان نہ ہو کہ پیشاب کے قطرات اب باقی نہیں ہے نالی کے اندر، اس وقت تک استبرا کرنا واجب ہے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ تمام نجاست جو سوراخ میں نالی میں تھی وہ نکل گئی ہے تو استنجا ہو گیا، اب بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ اور یہ استبرا کا وجوب مردوں کے لیے ہے۔ عورت فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی رہے اور اس کے بعد وہ استنجا کرے۔ ناظرین کرام، اب آپ جان چکے ہیں کہ استنجا صرف صفائی کا عمل نہیں ہے بلکہ عبادت اور ادب کا تقاضا بھی رکھتا ہے۔ ہر چیز سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول ہی درست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہر و باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، مزید فقہی مسائل کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔